بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری اسلام کے ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کمال حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بنت خلف کے غلام تھے۔ اس نے اپنا تمام کاروبار آپ کے صدق کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں دیا ہوا تھا، یعنی اس کا تمام کاروبار آپ ہی سنبھالتے تھے۔ اسی طرح آپ کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے ساتھ جا رہے تھے، آگے امیہ پیچھے حضرت بلال۔ اچانک امیہ بولا، بلال، اس سال تجارت کا قافلہ تیار ہے، تم بھی تیاری کا پروگرام بناؤ، لیکن گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی دوسروں سے بازی جیت لینا، یعنی خوب منافع کمانا۔ اطمینان رکھیے، حضرت بلال نے فرمایا، اس سال گزشتہ سال سے بھی زیادہ منافع ہوگا۔ امیہ نے کہا، سنا ہے دوسروں کے قافلے کل جا رہے ہیں، تم آج سے اپنا سامان مکمل کر لو، کہیں تم ان سے پیچھے نہ رہ جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ میری ہمت سے خوب واقف ہیں، دیکھنا ہم سب آپ سے پہلے نکلے۔ امیہ نے کہا، اے بلال، میرے بیٹے کا انتظار کرنا، کیونکہ وہ بہت سست ہے، اگر تم قافلے سے رہ گئے تو میں صرف تم سے باز پرس کروں گا۔ یہ کہہ کر دونوں، یعنی امیہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی طرف چل پڑے، اور امیر سرداران قریش کے حلقہ میں بیٹھ گیا۔ وہ ان کی مجلس شورا تھی جس میں کل جانے والے قافلے کے بارے میں غور و خوض کیا جا رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے انتظار فرما رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی قافلہ چل پڑا۔ امیہ کے قافلے کی سرداری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی، اور قافلہ کی قطاریں تا حد نگاہ رواں دواں ہونے لگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سریلی آواز میں گیت پڑھنے شروع کیے۔ آپ کو گیتوں نے قافلے والوں کو سفر کی تھکان تک محسوس نہ ہونے دی، یہاں تک کہ ملک شام میں قافلہ اس وقت پہنچا جب رات کی سیاہی پھیل رہی تھی اور سورج غروب ہونے والا تھا۔ قافلوں کو اپنے مقام پر ٹھہرا کر تاجر سردار ایک جگہ مشورہ کر رہے تھے کہ اب کیا کرنا ہے۔ ان میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ کی آواز کتنی بلند اور کتنی میٹھی ہے، آپ نے ہمارے راستے کی تھکان بھلا دی، بلکہ مسافت کی زیادتی محسوس نہیں ہونے دی۔ اس کے بعد جتنا عرصہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سفر کیا، آپ کی ملاقاتیں حضرت ابو بکر صدیق سے ہوتی رہی اور اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ قافلے والے سارا سامان فروخت کر چکے تھے اور جو خود خریدنا چاہتے تھے خرید چکے تھے۔ صبح قافلوں نے واپسی مکہ مکرمہ جانا تھا۔ اس رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف جاتے ہوئے دیکھا تو آپ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت بلال نے کہا، آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، لیکن آپ اس وقت اندھیری رات میں کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا، راہب کے ہاں جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو آپ کا خصوصی معاملہ ہے، مجھے اجازت دے کہ میں واپس چلا جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، نہیں، بلکہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں اور خواب کی تعبیر سنیں۔ جب یہ دونوں حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہب کے پاس پہنچے تو راہب نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ اس کی تعبیر بتا دیں۔ راہب نے کہا، خواب سنائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا خواب سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا خواب سنا دیا۔ راہب نے خواب سن کر کہا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مکہ سے۔ راہب پھر گویا ہوا، آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، قریش سے۔ راہب نے کہا، کیا کام کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، تجارت کرتا ہوں۔ راہب نے یہ سب باتیں پوچھ کر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے سچا خواب دکھایا ہے، بے شک تیری قوم میں ایک نبی مبعوث ہوں گے، تو ان کی زندگی میں ان کا وزیر ہوگا،
اور ان کی وفات کے بعد ان کا خلیفہ ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر غور و خاموشی سے سنتے رہے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہب سے پوچھا، نبی کون ہوتا ہے؟ راہب نے کہا، اللہ کی طرف پیغام لانے والا، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ کہلاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ لات و غزہ اور منات وغیرہ ان کا کیا بنے گا؟ کیا یہ کچھ کر سکیں گے؟ راہب نے کہا، وہ نبی ان سب کو پاش پاش کر دے گا، بس ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا جائے گا۔ اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو گیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل و جان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ آپ نے حضور والی کائنات احمد مختار حبیب کردگار سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے انتظار میں تھے۔ قافلے شام سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ ان کی عادت تھی کہ واپسی پر کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے اور پھر گھروں کو جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں شامل تھے، لیکن دل سے ان کے ساتھ نہیں تھے۔ طواف تو کر رہے تھے لیکن بتوں سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ طواف کعبہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک امیہ کے پاس تجارتی سامان پیش کیا۔ اس سال خوب منافع ہوا، لیکن امیہ نے ذرا برابر بھی توجہ نہ دی اور نہ ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے بڑے کارنامے پر شاباش دی۔ حضرت بلال کی سخت چوٹ لگی۔ کاش غلامی کا پھندا گلے میں نہ ہوتا اور نہ ہی یہ ذلت دیکھنی پڑتی۔ مالک نے تو میری سخت محنت و مشقت کی کوئی قدر نہ کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فکر میں تھے کہ رات کے وقت ہاتف غیبی نے مجدس بہار سناتے ہوئے کہا، اے خدا کے بندے، مبارک ہو، ان قریب تیری گلی سے غلامی کا یہ پھندا اترنے والا ہے۔ تجھ پر خلق خدا رشک کرے گی۔ تم ایسے سرفراز ہونے والے ہو کہ خلق خدا تمہاری قسمت پر قربان ہونے کو تیار ہوگی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کئی دن رات پریشانی اور حزن ملال سے گزارے۔ قلق اور اضطراب اور بے چینی سے نیند آنکھوں سے اڑ گئی تھی۔ ایک رات بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ ایک پرکشش آواز کانوں میں گونجی۔ کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا، اے بلال، اے بلال، اے بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر دیکھا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ مصافحہ اور مکانہ کے بعد دونوں میں اس طرح گفتگو ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بلال، تمہارے لیے ایک عظیم خوشخبری لایا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیسی خوشخبری؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، نبی آخر الزماں کا ظہور ہو چکا ہے، مبارک ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ حضرت بلال نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ان کے اعلان پر سب سے پہلے حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ کی نبوت پر میرا ایمان ہے، لیکن آپ کا معجزہ؟ تو انہوں نے فرمایا، میرا معجزہ وہی ہے جو تو نے خواب میں دیکھا اور تعبیر راہب نے بتائی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق گویا ہوئے، اے بلال، تم بھی میرے خواب کی تعبیر خود سنتے رہے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے یاد ہے، میں بھی اسی وقت کے انتظار میں ہوں، لہٰذا سنیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، لیکن اس کو راز رکھنا، کہیں تمہارے مالک کو علم ہو گیا تو پھر۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ رہا نہ گیا۔ آپ صبح اٹھتے ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، بیعت کی اور پھر لگاتار روزانہ بلا ناغہ حاضری دینے لگے، لیکن اس کی امیہ کو خبر نہ ہونے دی۔ امیہ بنت حلف نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سستے داموں خریدا تھا، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دن بھر کی مزدوری لیا کرتا تھا۔ جب حضرت بلال نے سرکار عبدی قرار کی زیارت کی، انہی کے ہو کر رہ گئے، جس کافر کا غلام تھا، لیکن روح بلبل زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز، وہ تمام دن اپنے مالک کا کام کرتے رہے، لیکن دل یاد مصطفیٰ کی اماج کا بن چکا تھا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت و عشق میں مست تھے، رات دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گاتے رہتے تھے۔ ایک رات آپ عشق کی و رفقی میں بتوں کی مذمت اور توحید و رسالت کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک بدبخت سن رہا تھا، اس نے صبح ہوتے ہی امیہ بنت خلف کو سارا ماجرا سنا دیا۔ امیہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیفیں دینے لگا۔
ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا کہ اس حال میں مر جا، اگر زندگی چاہتا ہے تو اسلام سے ہٹ جا۔ مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں بھی احد یعنی ایک خدا ہی پکارتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری تکلیفیں دن کے وقت دی جاتی، جب رات ہوتی تو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے۔ اگلے روز ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ آپ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ کا اور کبھی کسی اور کا۔ ہر شخص یہ کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ کہتے ہیں کہ جب آفتاب نصف النہار پر پہنچ جاتا اور گرمی کی شدت سے زمین تندور کی طرح ہو جاتی تو حضرت بلال کو مکہ مکرمہ کی پتھریلی زمین کے کھلے میدان میں لے جایا جاتا اور ننگا کر کے سخت دھوپ اور ریت پر ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا جاتا تاکہ یہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ لیکن جس قدر آپ پر سختیاں تیز ہوئی، آپ پر مستی عشق زیادہ ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں روز مرہ کی طرح گرم چٹانوں تلے دبا امیہ کے کوڑے کھا رہا تھا اور وہ ہر کوڑے پر لات و عزا کی عبادت پر مجبور کر رہا تھا۔ ادھر سے ورقہ بن نوفل کا گزر ہوا، وہ میرے منہ سے احد احد کی آواز سن کر رک گیا۔ انہوں نے با آواز بلند کہا، اے بلال، وہ اللہ واقعی ایک ہے۔ پھر انہوں نے امیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تو نے اسے مار ڈالا میں اس کی قبر پر دربار بناؤں گا اور گنبد تعمیر کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضرت بلال کا حال سنایا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی محبت کے جرم میں بلال ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ امیہ انہیں تپتی ریت پر لٹاتا ہے، کانٹوں کے ساتھ مارتا ہے، ان کا جسم زخموں سے چور ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ اور آپ کا نام لینا نہیں چھوڑتے۔ حضور، یہ ظلم مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کیا کیا جائے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں انہیں خرید لیتا ہوں، امیہ جتنی رقم طلب کرے گا میں ادا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسرور ہوئے اور فرمایا، جاؤ اس کو خرید لاؤ، لیکن اس شرط پر کہ آدھی رقم تم ادا کرنا اور آدھی رقم میں دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق جب امیہ کے گھر گئے تو آپ نے آہذاری کی آواز سنی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ کو ملامت کی اور کہا کہ اسے عذاب نہ دے۔ امیہ نے کہا، میں نے اسے مال و دولت دے کر خریدا ہے، تیرا جی چاہتا ہے تو تو اسے خرید لے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایک رومی نات نامی غلام تھا جو صدیق اکبر کی دعوت اسلام قبول نہیں کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا، امیہ، سنات غلام ماہ 40 اوقیہ لے کر بلال کو میرے حوالے کر دے۔ امیہ نے قبول کر لیا۔ سودا ہو جانے کے بعد امیہ ہنسنے لگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبب پوچھا تو امیہ کہنے لگا، ابو بکر، تم نے اتنے زیرک زمان ہو اور آج اس قدر گھاٹے میں رہے کہ مجھے بیش بہا قیمتی غلام ماہ 40 اوقیہ دے کر ایک بیکار غلام خرید لیا جسے میں 1 درہم کے عوض بھی بیچنے کو تیار تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، باخدا، آج تو نے مجھ سے بلال کے عوض یمن کی بادشاہت بھی مانگی ہوتی تو بھی میں دینے کو تیار تھا۔ تمہاری نظر میں بلال کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ تمہاری نظر اس کے رنگ پر تھی اور میری نظر اس کی روح پر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد و غبار کو اپنی چادر سے صاف کیا اور امیہ کے سامنے ان کو نیا لباس پہنایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بعد مسلمانوں کا ایک مرکز بن گیا تھا جہاں وہ اکٹھے ہو کر پنجگانہ اور فرض نمازوں کی باجماعت ادائیگی اس مسجد کی تعمیر کے بعد ممکن ہوئی۔ چنانچہ مقررہ وقتوں پر نمازیوں کو جمع کر کے اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی گئی اور اذان پڑھنے کا حکم فرمایا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارک کے عین سامنے کھڑے ہو کر اپنے مخصوص انداز میں اذان پڑھی۔ صبح صادق کے وقت جو ہی اذان کی دلکش صدا، مسلمان میٹھی نیند سے بیدار ہو جاتے۔ مدینہ منورہ میں اس آواز کا عجیب عالم ہوا کرتا تھا۔ صدائے اللہ اکبر کے ساتھ یہ مسلمان اپنے تمام کاروبار چھوڑ کر اذان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اس آواز میں پتہ نہیں کیا کمال آوازاں تھی کہ ہر شخص صاحب و ساکت ہو رہ جاتا تھا۔ نہ جانے خدا نے نغمہ میں کیا اثر تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اپنے گرفت میں لے لیا کرتا تھا۔